بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج لاک ڈاؤن کو تقریباً 3 مہینے اور 10 دن ہونے والے ہیں. 23 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور آج 1 جولائی ہے. بچوں کے آخری دنوں کی ایک ویڈیو ہے جب بچے بڑے خوش ہیں کہ جی اسکول بند ہونے والا ہے، چھٹیاں ہونے والی، اب ہم گھر پہ رہیں گے، خوب مزے کریں گے. ان کو کیا پتہ تھا کہ گھر کتنا عرصہ رہنا ہے اور کیا کیا چینجز آنے والی ہیں. شروع میں ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی تھی، ان کے ساتھ ہماری ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی تھی. اب ہم آزاد تھے، وقت سے آزاد تھے. جیسے میں نے اپنی پچھلی یوٹیوب میں بولا کہ اس ملک میں وقت کی کمی تھی اور اب گھر پہ ہی ہوتے تھے، وقت ہی وقت ہوتا تھا. کام بند ہو گیا تھا، اسکول بند ہو گئے تھے، باہر جانا بند ہو گیا تھا، روٹین ختم تھی، وقت آپ کے ہاتھ میں تھا. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا. شروع میں تو جتنا ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے وقت گزارنا ایک چیلنج تھا. بہت عرصے سے ہمارا گارڈن پینڈنگ پڑا تھا. تو سب سے پہلا کام تو جو ہم نے لاک ڈاؤن کے شروع ہوتے ہی کیا کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم گھر پہ ہی ہوتے ہیں، بچوں کی روٹین بھی نہیں ہے، اسکول آنا جانا نہیں ہے، تو گھر میں گارڈن کا کام شروع کرتے ہیں. میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں UK میں ہمیں سارے کام تقریباً خود ہی کرنے پڑتے ہیں. تو جی ہم نے کہا چلیں گارڈن اپنا ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. ہم نے گارڈن کا سارا کام ہم کھول لیا اور ماشاء اللہ ابھی تک چل رہا ہے. آج 3 مہینے ہونے کو ہیں، تھوڑا کام تو چل ہی رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ آرام سے آتا تو نہیں ہے یہ کام، یوٹیوب سے خود دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں اپنا دماغ لڑا کے. اسی دوران میں نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی. میری مدر نے، میری فرینڈز اور فیملی نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ میں جو ریسپیز ہیں وہ کیوں نہیں تم یوٹیوب کے اوپر لگاتی، تم اپنا چینل کیوں نہیں سٹارٹ کرتی. تو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ یہ آپ سٹارٹ کرو. تو یہ میری بہت شروع کی ایک ویڈیو ہے جہاں پہ میں ٹرائی کر رہی تھی کہ اگر میرے دونوں ہاتھ بزی ہیں تو ویڈیو کیسے بنے گی. میں نے بڑے ہی انوکھے طریقے سے الماری میں فون کو پھنسایا ہوا ہے اور یہاں پہ ویڈیو ٹرائل چل رہا ہے کہ ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے. تو الحمدللہ جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں وہ تو ان کو یہ اندازہ تو ہے کہ میں کانفیڈنس کی اس طرح ریئل لائف میں تو الحمدللہ بالکل کمی نہیں ہے. لیکن یقین مانیے کہ جب میں یوٹیوب پہ آئی اور میں نے اپنی آواز ریکارڈ کرنی تھی اور میں نے ویڈیو بنانی تھی تو میرا کانفیڈنس بہت زیادہ شیک کر گیا تھا. میں داد دیتی ہوں، سلام کرتی ہوں ان یوٹیوب ولاگرز کو جو کیمرے کے سامنے آ کے کام کرتے ہیں. میں تو ریکارڈنگ کرتے ہوئے میری آواز اتنی کانپتی تھی اور اتنا میں ری ریکارڈ کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا نہیں آواز ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور پورا کانفیڈنس آپ کا جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. بہت ہمت کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کھل کے آرام سے بات کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنے لوگ سن رہے ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ آل دوز ولاگرز آؤٹ دیر جو روز ڈیلی بیسس پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جی یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی یہاں پہ ویڈیو بنانے کی اور اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس میرا بڑھتا گیا. پہلے تو سلام بھی ذرا دبا سا نکلتا تھا، اب ذرا سلام تھوڑا اسمائل دے کے تھوڑا آواز میں کانفیڈنس آتا جا رہا ہے. اور پہلے تو ہوتا تھا کہ یوٹیوب میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے، یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اور اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے ہوتا ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کمفرٹیبلی باتیں کر سکتے ہو، آپ اپنا جو ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نا، اس دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں بلکہ آپ کئی دفعہ آپ کا کام رہ جاتا ہے. تو یہاں جیسے میں نے کوشش کی کہ اس کو پرفیکٹلی میں چکن کو کاٹوں، یقین کریں اتنا چکن پرفیکٹلی صرف شاید ویڈیو کے لیے کاٹ رہی ہوں، ریئل لائف میں شاید میں اتنا پرفیکٹلی کاٹتی بھی نہ ہوں. لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور اب یقین کریں کہ جب وقت ہاتھ میں ہے نا تو تھوڑی سی وقت کی اس روٹین کی قدر آ رہی ہے کہ جو ہمارے پاس تھی اس سے کتنی ہماری لائف جو تھی ایک سرٹن قسم کی آرگنائز تھی. اب روٹین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میاں بچے گھر پہ ہوتے ہیں، آپ کو ہر وقت یعنی کہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا ہوتا ہے. پہلے ہم جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا، میاں بھی چلے گئے، بچے صبح اسکول سے چلے گئے، ہم نے اپنا کام کیا، اپنی روٹین کی، اس کے بعد ایک ہمارا اپنا پرسنل ٹائم، چاہے ہم اس میں آرام کریں چاہے اپنا کام ہی کر رہے ہوں. لیکن وہ ایک عادت سی ہوتی ہے نا کہ آپ اکیلے ہوتے اور آپ کی اپنی ایک تھوڑی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے جس میں آپ رن کر رہے ہوتے ہو سب کچھ. اب سب گھر پہ ہیں اور آپ کو سب کا 24 گھنٹے خیال رکھنا ہے. آپ صرف ان کے مدر یا وائف نہیں، اب آپ ٹیچر بھی ہو، آپ سب کچھ ہو. اور ساتھ ہی بیچ میں رمضان بھی آ گیا تھا جس کی بہت برکت ہوتی ہے. اور الحمدللہ واقعی اس سال رمضان بہت اچھا گیا کیونکہ UK میں ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے روزے کے. جیسے کہ صبح ہمارا
3:30 بجے روزہ بند ہو جاتا تھا اور رات کو جو ہے تقریباً 9 بجے کھلتا تھا. تو اگر اسکول روٹین ہو تو رات کو جب تک تراویحیں پڑھ کے سوتے تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے اور صبح اسکول کے لیے دوبارہ اٹھنا ہوتا تھا. تو اس دفعہ کیونکہ اٹھنے کی ٹینشن نہیں تھی اسکول کے لیے تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا, بہت اچھی لمبی عبادات کر سکے, بہت اچھا ہم ٹائم گزار سکے. لیکن ایک چیز جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئی وہ تھا کہ یہ جو کیوئنگ سسٹم یہاں دکانوں میں شروع ہو گیا تھا, وہ کیو کرنا, اور اب گھنٹے گھنٹے کی کیو ہوتی ہے آپ کو اندر جانے کے لیے. اور اب تو یہ عادت ہی پڑتی جا رہی ہے بہت سی چیزوں کی کیو کرنے کی. اب جیسے گھر میں پہلے تو یقین کریں ہر چیز جگہ پہ ہونی, میرا تو ہوتا تھا کہ کیوں نہیں چیزیں جگہ پہ رکھ رہے, یہ کھلونے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اب سب لوگ مستقل گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ سب کو کہاں تک روکو گے. اب آہستہ آہستہ میں نے بھی اپنی ہیبٹ چینج کر لی ہے. شروع میں مشکل تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں بلکہ خوش ہوتی ہوں. اس سے مجھے احساس ہوتا ہے, شکر آتا ہے کہ الحمدللہ میری فیملی ہے, میرے گھر میں میرے بچے ہیں, میرے میاں ہیں, ہم لوگ سب اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہوئی ہے. گھر کا جو سکون ہے وہ انہی سے ہے, گھر کی صفائیوں سے, یا بہت زیادہ آرگنائزیشن سے شاید نہ ملتا ہو. اب تو مل کے یہ خوف آنے لگ گیا ہے کہ جب یہ لوگ سب واپس اپنی روٹین میں سپٹمبر سے انشاءاللہ جائیں گے تو شاید مجھے اکیلے گھر میں ڈر بھی لگے. اور بیچ میں عید آئی اور بچوں نے بھی عید انجوائے بھی کی, کیونکہ اگین وہی بات تھی کہ ٹائم تھا اور وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی یہ ہم نے اور باہر کی روٹین کوئی کرنی ہے. ٹوٹلی وہ عید کے موڈ میں تھے, عید کے ماحول میں تھے. پھر ساتھ ہی ان کو بھی میں اپنے ساتھ ویڈیوز میں نے ان کو شامل کرنا شروع کر دیا, اور ان کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا کیونکہ وہ ویڈیوز تو دیکھتے تھے یوٹیوب پہ, بہت ویڈیوز دیکھتے تھے, اور اب یہ ان کے لیے کہ ہم یوٹیوب میں آ رہے ہیں, ہم لوگوں کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے. اور اسی کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہاں کے بچے, یو کے بچے کانفیڈنس میں لیک کرتے ہیں, لیکن نہیں, الحمدللہ جتنی کانفیڈنٹلی یہ لوگ ویڈیوز پہ آئے اور انہوں نے باتیں کی تو مجھے ان کا ایک بالکل نیا اسپیکٹ دیکھنے کو ملا جو شاید میں لاک ڈاؤن نہ ہوتا, یوٹیوب نہ بناتی تو مجھے کبھی نظر نہ آتا. میں نے ان کے لیے بہت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایک بہت اچھا مسلمان ہو, ایک کانفیڈنس بات کرنے والا. اور یہاں کے بچے جنرلی ذرا خاموش ہوتے ہیں, شاید لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ جو ہے وہ میرے بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ مجھے نظر آیا, اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اس بات پہ. اور بیچ میں ہم نے نئی ریسپیاں بھی بہت ٹرائی کی کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا. جیسے یہ لاک ڈاؤن برگر بنایا, اور یقین کریں کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر والوں کو میری کوکنگ پسند نہیں ہے, اور اب فرمائشوں پہ چیزیں بنتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے جب, کیونکہ اب وہ لوگ گھر پہ ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو میری اور مجھے ان کی عادت پڑتی جا رہی ہے. پہلے تو ایک روٹین کی وجہ سے بس آئے, کھایا, گئے, اپنا کام کیا, بس بھاگم دوڑ لگی ہوئی تھی. لیکن اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. اب موڈ سوئنگز بھی ہمیں ایک دوسرے کے پتہ چلتے ہیں, کس چیز سے خوشی ملتی ہے, کیا نہیں ہوتا, ایک دوسرے کا احساس بڑھ گیا ہے. تو لاک ڈاؤن میں جہاں بہت ساری کمیاں تھیں, جہاں بہت سارا ڈپریشن تھا, اکیلا پن تھا کہ بھئی گھر میں بند ہو گئے ہیں, باہر نہیں جا سکتے, کسی سے ملا نہیں سکتے, وہاں اپنی جو امیجیٹ فیملی ہے ان کے ساتھ ایک کلوزنس کا ٹائم ملا, ایک موقع ملا. یقین کریں ایسے لگتا ہے فرسٹ ٹائم ان لوگوں کو جاننے کا موقع ملا, کیونکہ ہم تو بس ایک ریٹ ریس میں یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں, ان کے چھوٹے چھوٹے غم, ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں. اور میں جیسے کہ میری عادت بہت زیادہ کہ ہر چیز بہت آرگنائزڈ ہو, ہر چیز بہت ٹائم پہ ہو. میں نے ایک جو بہت بڑی چیز سیکھی ہے کہ سلو ڈاؤن. وقت جو ہے نا وہ واقعی بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور اگر ہم بھی اس کے ساتھ بھاگتے رہیں گے تو کیا پایا کیا کھویا. ہمیں بھی سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھہر ٹھہر کے قدم لیں, چیزوں کو انجوائے کریں, لمحوں کو انجوائے کریں, وقت کو انجوائے کریں, اور اپنوں کے ساتھ ان کے باتوں کے ساتھ اس ٹائم کو, یقین کریں یہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا, وقت گزر جائے گا. میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے اکثر کہتی تھی, ان کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, وہ مجھے کہتی تھی کہ بچوں کو انجوائے کرو, یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا. اب کہتی ہے میں بیٹھی ہوتی ہوں اور بچے اپنے کاموں میں بزی ہیں, اپنی لائف میں بزی ہیں, یہاں لائف ہی ایسی ہے, یہاں اتنی بزی لائف ہے. تو کہتی ہیں اپنے بچوں کو جتنا انجوائے کر سکتے ہو انجوائے کر لو. تو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اب ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو انجوائے کرتے ہیں. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ لڑتے نہیں ہیں, گھر میں بحث نہیں ہوتی, جنگ تک کا ماحول بن جاتا ہے, لیکن جنگ جو ہوتی ہے نا اس میں بھی پیار ہوتا ہے,
اس میں بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. بہت زیادہ پیار یا بہت زیادہ جنگ دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور بہت سی آپ کو برداشت آپ کی بڑھ جاتی ہے. آپ جب آپ یہ ایمان سے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے بچے ہر وقت گھر پہ ہیں اور آپ کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ ایک صبر کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، کہیں کہیں صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. ہوں تو میں بھی انسان ہی، اور میرے خیال میں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اب صبر، سب سے بڑی چیز جو سیکھی صبر، پیشنس، کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، اور اس سے اوپر بڑھ کے معاف کرنا. چلو یار درگزر کو رہنا تو گٹھے ہی ہے نا، رہنا تو یہی ہے، کیا فائدہ ناراض ہو کے لڑ جھگڑ کے. زیادہ پہلے اگر ہم ناراض ہوتے تھے، لڑتے تھے، تو ہم لوگ 2-2 4-4 دن ناراض رہ سکتے تھے، کیونکہ 2-2 4-4 دن ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں تھے، اتنے بزی ہوتے تھے، وقت ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن کیونکہ اب رہنا ہی اس ماحول میں ہے، گٹھے رہنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ناراض رہیں گے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر بات تو اسی سے کرنی ہے نا، اور کہیں آنا جانا تو ہے نہیں، اور کچھ تو کر نہیں سکتے. یہ چیز لاک ڈاؤن نے سکھائی. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ شروع میں بہت سے لوگوں نے لاک ڈاؤن آیا تو بہت ڈپریشن کے کیسز آئے، اور ابھی تک آ رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ آئسولیشن میں رہ کے جو ہیں وہ ڈپریس ہو رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ لوکلی ایک بچے نے سوسائڈ بھی کمٹ کیا، اور ریزن کسی کو نہیں پتہ، لیکن دل کو تو بات لگتی ہے کہ ایک 15 سال کا بچہ اس طرح کا کوئی کام کر جائے، تو آپ کو بہت فیل ہوتا ہے ایسا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ لونلینس ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو ہمیں اپنی لائف سے ہر وقت کوئی نہ کوئی لیسن لیتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا ایزی کر لینا چاہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ ایروگنس ہو، یا بہت زیادہ ہر چیز ہم اپنے سر پہ سوار کر لیں. ہم لوگوں کو ہمیشہ روز رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں. ہم لوگ کئی دفعہ نا جو ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں کہتے ہیں ہاں یہ تو مجھے ملنی ہی تھی. آپ یقین کریں کہ میرا ایک دفعہ پاؤں ٹوٹا تھا، اور مجھے 5 ویکس کے لیے کاسٹ لگا کے صوفے پہ بٹھا دیا گیا تھا، اور میں لوگوں کو حسرت سے دیکھتی تھی کہ لوگ چلتے کیسے ہیں. اس وقت یقین کریں چلنے کی نعمت مجھے اتنی زیادہ فیل ہوئی کہ یا اللہ، چلنا بھی ایک نعمت میں آتا ہے. اگر تو چاہے تو بندے کو بٹھا دے اور وہ چل بھی نہ سکے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا، ان کو دیکھنے کا، ان کو قریب سے دیکھنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کو محسوس کرنے کا موقع ملا. تو آج میں یہ ویڈیو صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ڈاؤن ہے، کوئی ڈی موٹیویٹ ہوا ہوا ہے، کوئی ڈپریسڈ ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے کھڑا کرے، کیسے اپنے ارد گرد سے شروع کرے. زندگی میں بڑے بڑے کارنامے یا بڑی بڑی چینجز آنا ضروری نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چینجز جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو خوشی دیتی ہیں. اب یہ عید کا کیک ہی ہے نا، یہ میری بیٹی نے بنایا تھا، کہ چاہے اس نے ڈبے سے ہی بنایا تھا، اس نے خود سے نہیں بنایا تھا، یعنی کہ اس کی اپنی بیسک ریسپی نہیں ہے. اس نے ایک باکس کھول لیا، اس کے اوپر ریسپی لکھی تھی، اس نے انگریڈینٹس مکس کیے، بنا لیے. لیکن جو خوشی تھی اس کیک میں کہ میں نے بنایا ہے، وہ اس کی اپنی خوشی تھی. یعنی کہ واہ بھئی میں نے بنایا ہے، چاہے ڈبے کی ریسپی نے بنایا ہے. لیکن اس طرح کی خوشیوں کو، بچوں کو اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا. میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے گھر میں پرابلمز نہیں ہوتی، پرابلمز بہت ہوتی ہیں، ہر گھر میں بہت پرابلمز ہوتی ہوں گی، میرے گھر میں بھی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں. یہ زندگی ہے، یہ لائف ہے. لیکن ان پرابلمز کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ ہم جو ہے اس کو بھی ہم بھول جائیں. بریانی، اب بریانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی نا بندے کا دل چاہتا ہے کہ بس دنیا ہے اور بریانی ہے. لیکن یہ بھی جو ہے نا، اس کی بھی ایک اپنی خوشی تبھی ہے جب آپ اس کو ویلیو کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، رنگ ہیں، پھول ہیں. میں نے لاک ڈاؤن میں ایک اور چیز جو کی وہ تھی پھول، اور اپنے گملوں کے ساتھ ایک ٹائم گزارا. یقین کریں ان کے ساتھ ٹائم گزار کے، ان سے باتیں کئی دفعہ کر کے مجھے بہت خوشی ملتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یا اللہ، اتنی خوبصورتی، اتنی تیری قدرت، رنگ رنگ کے پتے لگے ہوئے ہیں گھر میں، ان کی لک آفٹر کرنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا. آپ نے آگے پیچھے اپنی انوائرمنٹ کو آپ نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ آپ کے انوائرمنٹ میں دیا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم شکر ادا کرنا شروع کریں گے نا، تو شکر سے جو ہوتا ہے نا کہ دل کی تنگی ختم ہوتی ہے. شکر کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو شیئر کرنے کا صرف اور صرف ان سارے جو میرے ویورز ہیں اور جتنی بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں،
ان کو یہ میسج پہنچانا کہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں، ڈی موٹیویٹ نہ ہو. یقین کریں یوٹیوب سے مجھے بہت کانفیڈنس بات کرنے کا جو ملا ہے کہ ہار نہیں ماننی چاہیے. آپ کو لگے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور پر ضرور آپ کی مدد کریں گے، ضرور پر ضرور جو ہے وہ آپ کو آپ کی مشکلوں سے نکالیں گے. اور اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اگر چینج کو ہم اپنے سے باہر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو چینج کبھی بھی نہیں آئے گی. چینج کو ہمیشہ اپنے اندر سے شروع کریں، اپنے اندر سے کام شروع کریں، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا کے زندگی کے سارے رنگ ضرور پر ضرور نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر کسی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.